اللہ الرحمن الرحیم وفي معموله وتبره وعرض التجارة قيمته نصاب من أحدهما مقوما بالأنفع للفقراء ربع عشر إن كان التقديم بالدراهم أنفع للفقير قدم عروض التجارة بالدراهم وإن كان بالدنانير أنفع قدمت بها صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اور اس کے پیچھے چاندی سونے دا نصاب بیان ہوئے کیوں ہے وہ تھے درم دنانیر اور سونے چاندی کے معمول میں اور سونے چاندی کے ٹکڑوں میں ان میں بھی ہمارے نزدیک زکوٰۃ ہے ان میں بھی کنیے اگوں آ رہا ہے ربع عشرن اچھا جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قولہ معمولہ یعنی وہ شے جو بنائی گئی ہے سونے سے جی من الذہب والفضۃ جی وہ شے جو بنائی گئی ہے سونے اور چاندی سے یعنی دراہم اور دنانیر یہ تو کہ معمول ہی وہ کہ تعامل کرتے ہیں ان کے ساتھ لوگ اور کہا جاتا ہے اس کی مثل کے لیے المدروب ایک معاملہ اور عورتوں کے زیورات اگرچہ ہوں مستعملہ اور تلوار کا دستہ یہ بھی چاندی کا لوگ بنواتے تھے اور منطقہ لک وچ پٹا بندے سن اندے وچ بھی چاندی ہوندی سی جی یا گھوڑے کی لگام کڑجالا پیچھے تو رسی ہوندی نا جڑا منہ چ پیا ہوندا لوہے دا وہ لوگ چاندی دا بنواندے سن یا زین کاٹھی اتے تے تھلے جڑے پائیدان نے جنہاں چ پیر رکھ کے چڑھنا ہے وہ لوگ چاندی دے بنوا لیندے سن یا پوری کاٹھی چاندی دی مثال طور پہ یا برتنوں سے اگرچہ مستعملہ ہوں ان ساریاں میں ساڑھے نزدیک کی ہے خلاصہ سونا چاندی کسی بھی شکل چوبے تھے وبالجملہ ہر وہ شے جو بنائی گئی ہے سونے چاندی سے واجب ہے اس میں زکوٰۃ جب کہ پہنچے وہ یہ شرط ہے نا جی اور تحقیق وارد ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کے ہاتھ میں 2 کنگن سونے سے فرمایا کیا زکوٰۃ دیتی ہے تو اس کی عرض کی نہیں فرمایا کیا خوش لگتی ہے تجھ کو یہ بات آفائل ہے کہ کنگن پہنائے تجھے اللہ تعالیٰ آگ سے جی تینوں اللہ تعالیٰ یہ اج دی عورت چکلے چ بہن والی کون ہے جی
میں عرض کرا بھی کوئی دماغ اس پاسے لیاؤ کوئی دین سانو کو سمجھ بھی آوے کوئی دین والے پاسے ٹرو. اے مشن مصطفیٰ ہے, اے سیرت مصطفیٰ ہے, اس تو سوا کوئی راستہ نہیں ہے. پٹھی عقل کوشش کرو. فرمایا پسند کرتی ہے تو تجھے یہ بات خوش لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہوں اگ دے کنگن پا کے تے جنت تو نہیں نہ بڑھنا, اونی دیر تو جنت تو باہر ہی رہنا جنی دیر اگ دے کنگن نے, کہ کوئی نہیں کہ کنگن پا کے جنت ہی بڑھ جانا, جنت تو جہنم دی شے نہیں نہ جانی. اخرجہ ابو داود و ترمذی وغیرہ, اور باب میں اخبار کثیرہ ہیں صحیح آسان و اسانید ان کے بعض کی, جیسا کہ بیان کیا ہے بست کی علامہ عینی نے بنایا میں. اور واپس آؤ. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی, اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں مسکتان غلیظتان من ذہب, دو موٹے موٹے کنگن سونے دے. کندے ہاتھ وچ؟ بیٹی دے آقا. سونیا فرمایا اس عورت کو کیا دیتی ہے تو زکوٰۃ؟ اس کی عرض کی نہیں. فرمایا کیا خوش لگتی ہے تجھے یہ بات کہ پہنائیں تجھ کو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے قیامت والے دن دو کنگن آگ سے. راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر پس اتارے اس عورت نے, وہ جڑی بچی سی نال, اتارے اس نے وہ دونوں, پھینک دیا دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سٹ دیتے سرکار کی بارگاہ میں. عرض کی ہما للہ جل جلالہ ولرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تعالیٰ دے رسول دے نے جنوں مرضی سونیوں دے دیو. اندہ نام ہے دین نو سمجھنا تے دین نو مننا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالتا فرماتی ہیں تشریف لائے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار نے دیکھے میرے دونوں ہاتھوں میں نینوا کے فتحات, ہاں وہ ابھی دو کڑے نینوا دے علاقے دے بنے سن جی. فرمایا ما ہاذا کیا ہے یا یہ یا عائشہ؟ عرض کی بنوایا ہے میں نے ان کو تاکہ میں متزین ہوں آپ کے لیے یا رسول اللہ. فرمایا میں تھوڑی زوجہ ہاں تے تواڈے واسطے تاکہ میں کنگن پا کے خوبصورت لگا تے تسی اللہ دے پیارے نبی ہو خوش ہو گے جی. تواڈے واسطے تزیین واسطے میں پائے نے. قالا سونیا فرمایا کیا ادا کی ہے تو نے زکوٰۃ ان کی؟ عرض کی نہیں. یا کہا کہ ماشاء اللہ جی, یا وہ جو چاہے اللہ نے. فرمایا ہوا حسبک من النار, فرمایا پھر وہ کافی ہے تجھ کو آگ سے. جی کیا کہوے؟ اچھا قل تو لا, کہا نہیں, اگے او ہے نا, وہ تو ہوگا نا کی تھی کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی. او یہ اگے وکھرا ہے نا, میں نے پتہ ہے نا. سونا فرمایا زکوٰۃ نہیں دیتی. ہوا حسبک من النار, جی کہ وہ کافی ہے. حسبک استغفر اللہ, ہوا حسبک یہ پھر اگ واسطے کافی نہیں جی. کنہاں نے فرمایا؟ محبوب خدا کو
محبوب خدا نے فرمایا فی سنن ابی داود والمستدرک وقال الحاکم اسناد صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فرماتی ہیں کنت البس اوضاحا من ذہب. بے پیراں جڑی پائی دین پازے بانجی او میں بنوائیاں پہنتی تھی میں بھی پہلے پازیبا سونے سے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے جڑا قرآن پاک میں والذین یکنزون الذھب، کیا یہ بھی کنز میں آتا ہے؟ فرمایا وہ کہ پہنچے یہ کہ دے تو زکوٰۃ اس کی، پس زکوٰۃ دے تو پس اب کنز نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ اگر زکوٰۃ نہیں دی تو اس کنز کا پڑھا ہے نا قرآن پاک میں فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ سارا پڑھے ہیں. قَوْلُهُ وَتِبْرِهِ ہوا بے کسر تا مسنات فوقیہ. اور پیچھے نا قل تو لا کہ راوی نے کہا کہ بھی جڑی میں نے حدیث سنائی نا ام المومنین نے مجھے جو میں نے وام پہ گئے بھی آپ نے فرمایا کہ میں نے لا کہا یا آپ نے وہ کہا جو اللہ نے چاہا. اے مطلب اس طرح سمجھا جی. وہ ہے نا کہ جتنے راوی نو شک پہ جائے پھر دوویں گلاں نقل کر دینا بھی آپ نے جواب کی دیتا اگوں لا آکھیا یا بھی کوئی ہور لفظ سی. پتہ نہیں اللہ نے جو چاہ وہ جواب دیا جی. اور پھر سونے اس کے بعد فرمایا ہوا حسبک من النار. اے مطلب جی دھیان کرا جب. اچھا جی یہ تبر اور لغت دسی نا ضبط یہ عبارت ہے سونے چاندی سے پہلے سے کہ ان کو ڈھال کر گال کر کچھ بنایا جائے. وہ جڑے ٹکڑے شکڑے نیٹاں شٹاں او جی او تبر جی. اگے جی وَأَرْضِ تِجَارَةٍ باب زکوٰۃ المال پچھو کڑو نا ایک باری کڑے ہوا مال کی زکوٰۃ للذہب وللفضۃ جی تے والے معمول ہی تے واتبرے ہی ان سب کے لیے. وَعَرْضِ تِجَارَةٍ اور سامان تجارت میں ایسا سامان تجارت کہ قیمت اس کی دو میں سے ایک کے نصاب کو پہنچے. دو کون؟ سونا چاندی. اس کی قیمت دو میں سے ایک کے لیکن درا حال ہے کہ وہ قیمت لگانے والا ہو مالک انفع للفقراء کے ساتھ. جس کا نصاب جلدی بنتا ہے نا جس میں فقیروں کا فائدہ ہے وہ نصاب بنانا ہے تو تمہارے تجارت کی قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ دینی ہے. تو ان کے لیے زکوٰۃ کتنی ہے؟ ربع عشر جی ربع عشر لے لام جا رہا فلاں 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 کے لیے. تو ربع عشر کتنا ہوتا ہے؟ 40واں حصہ. یعنی اگر ہو تقویم او انفع دی گل چل رہی جے دراہم کے ساتھ انفع للفقیر تو قیمت لگائی جائے گی تجارت کے سامانوں کی دراہم کے ساتھ. اور اگر ہو تقویم دنانیر کے ساتھ انفع لل تو قیمت لگائی جائے گی سامان تجارت کی دنانیر کے ساتھ. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی
وَأَرْضِ تِجَارَةٍ، ایک لفظ الارض بسکون را، اردن، یہ سامان جس میں کیل اور وزن داخل نہ ہو، ایسا سامان جس میں اس کو اردن کہتے ہیں، اور وہ حیوان بھی نہ ہو اور زمین بھی نہ ہو۔ قذاف السحا، ایک ہے آرادن کی وَإِمَّا بِفَتْحِهَا، آرادن پس بولا جاتا ہے علی متاع دنیا و جمیع الاموال، اور وہ متن میں محمول ہے بِإِتْھ کی مراد اردتم، اور وہ متن میں محمول ہے اس شے پر کہ نہیں ہے بے نقدن، کہ وہ نقدی سنیں کیوں بوجہ ذکر ہونے نقدی کو سونے چاندی کے اس سے پہلے، پس حمل کرنا ہے اس کو فتح پر اولا ہے اس کے حمل کرنے سے کس پر، مطلب ہے کہ ڈنگراں تو سوا کی جیڑی شے بھی مال تجارت ہے، ان دے وچ زمین بھی داخل ہے، پلاٹ خریدے نے وہ یا ڈیلر پلاٹ خرید کے بیچدا ہے، یہ سارے کی نے یہ سارے سامان تجارت ہے، پوں بیچدا ہے، کوئی شے بھی ہے، مٹی بیچدا ہے، جیڑی شے بھی وہ بیچدا ہے وہ کی ہے، وہ سارا سامان تجارت ہے جی۔ قیمت اس کی، ضمیر لوٹتی عرض کی طرف جی، وہ تکرار ہی ہے، اور جملہ صفت ہے اس کی، دو باری نہیں جی، ضمیر لوٹتی ہے قیمت کی، کس کی قیمت اس سامان کی، سنیں جی بھئی ایسا سامان تجارت کی قیمت اس کی، دو میں سے ایک کے، من احدہما، اشارہ اس بات کی طرف کہ بندہ مخیر ہے قیمت لگانے کے درمیان سونے کے ساتھ اور قیمت لگانے کے درمیان چاندی کے ساتھ۔ اچھا جی، مقوما بالانفاء للفقراء، ذکر کیا سراج الوہاج وغیرہ میں یہ کہ اگر برابر ہو قیمت تقویم سونے کے ساتھ اور چاندی کے ساتھ جی، سونے دا پا لایا تا پھر 20 مسکال بن دینے، تو جے چاندی دی قیمت لایا تو 200 دینار بن دے، برابر ہو گیا، تو قیمت لگائے دو میں سے کسی ایک کے ساتھ، پس اگر قیمت لگائی اس نے فلو پس اگر ہو دو کا ایک اروج بھی او زیادہ رائج اس شہر میں جتھے او ہے درم یا دنانیر، تو متعین ہوگی تقویم، ہنوں دے نال قیمت لانی ہے، اور اگر پہنچے دو میں سے ایک کے ساتھ نصاب کو نہ کہ دوسرے کے جی، ایک دے نصاب نو قیمت پہنچ دی ہے دوسرے دے نو تو متعین ہے وہ کہ پہنچے وہ اس کی قیمت کو، اور اگر پہنچے دو میں سے ایک کے ساتھ نصاب کو اور نصاب کے 5ویں حصے کو جی، اور دوسرے کے ساتھ اقل، تو قیمت لگائے اس کی انفال الفقیر کے لیے۔ صورت اس کی یہ ہے کہ اگر ہو اس حیثیت سے کہ اگر قیمت لگائے لو قوم ہائے ہمانی اس سامان تجارت، اگر قیمت لگائے سامان تجارت کی دراہم کے ساتھ تو پہنچتی ہے 240 کو، 40واں 200 کا کن ہے ایتھے پہنچ گئی، قیمت لگائے دنانیر کے ساتھ تو وہ پہنچتی ہے 23 23 دینار کو، وہ مسکال دے دینار ایک ہی ہوندہ ہے، وہ بندے نے 240 درم، تے جے سونے دی قیمت لے سامان دیتے بندے نے، تے اے چونکہ اگوں آ رہا ہے کہ 5ویں حصے تو گھٹ وچ زکات نہیں ہوندی، اے تو ہو گیا نا 3، جے 4 ہوندی اگوں آ رہا ہے، ہن ایتھے تا زکات ہونی ہے صرف نصف دینار،
جی تو اتنے ہونی ہے 6 درہم. قوامہا قیمت لگائے سامان تجارت کی دراہم کے ساتھ باوجہ واجب ہونے 6 کے ان میں برخلاف دنانیر کے کیونکہ واجب ہے ان میں نصف دینار اور نصف دینار چونکہ برابری کی صورت چل رہی ہے اور نصف دینار کی قیمت 5 درہم ہے. کتنی ہے وہ انہوں نے ادھا کریں گے تو 40 بنن گے نا تو 40 نو 5 نال ضرب دو تو کتنا بنے 200. اور اگر پہنچے دنانیر کے ساتھ 24 کو اور دراہم کے ساتھ 136 کو ہوں او خمس نہیں پورا اتنے 5 دینار نے تو اتنے کم ود گئے ادھا دینار بھی ہے تے ادھے دینار دا 5واں حصہ بھی ہے جی کیونکہ 4 نے نا تو 4 5 بھی ہے نا 5واں حصہ ہو گیا نا تو اندہ جڑا ہے نا جڑا نصاب ہے کی ادھا اندہ 5واں حصہ ہے نا تو ہون اندے بچو 5واں حصہ دینا ہے نا. سنیں جی بھئی 20 دینار بچ نصف ہے نا تو 4 بچ نصف دا 5واں حصہ دینا ہے نا یار سمجھ نہیں جی آ رہی نصف دا جی بندے ہو یار. تو اب قیمت لگائے دنانیر کے ساتھ کس کے ساتھ ایشا بس اور اس کے معمول میں وہ سونے چاندی دے اور اس کی ڈلی میں ضمیرہ کدی مذکر کدی مؤنث کدی مفرد تو پھر اس کے مطابق جڑا نا جی وہ اتنے کیڑی شے مراد لینی جی اس کے مطابق ہو جائے جی. اور سامان تجارت کہ قیمت اس کی ان کے 2 میں سے نصاب ہے 2 میں سے 1 سکا نصاب ہے ان 2 میں سے 1 کا جی کسی 1 کا درا حال کہ قیمت لگانے والا ہو انفال الفقراء کے ساتھ. تو زکوٰۃ کتنی ہے 10ویں حصے کا 4تھا حصہ یعنی اگر ہو تقویم کیا ہو تقویم دراہم کے ساتھ انفال الفقیر تو قیمت لگائے سامان تجارت کی دراہم کے ساتھ. اور اگر ہو کیا ہو تقویم دراہم کے ساتھ دنانیر کے ساتھ انفا تو قیمت لگائی جائے سامان تجارت کی دنانیر کے ساتھ. ثم في كل خمس زاد على النصاب بحسابه. اعلم ان الزكاة لا تجب في الفصول عندنا الا اذا بلغ بسم الله الرحمن الرحيم فاذا زاد على 200 درهم 40 درهما زاد في الزكاة درهم وان زاد 80 درهما زاد درهمان ولا شيء في الاقل في الاقل کیوں ہے کتنے لکھے 100 کتنے 36 ہے ہاں 200 لکھنا ہے نا 100 تو بنتا ہی نہیں نا نصاب ہی نہیں بنتا نا 236 کہ 100 لکھے ہوتے استغفر اللہ ظاہر و نصاب تو 200 ہے نا گل تو چلتی پی نا بھائی 236 تو یہاں 5 نے کیونکہ 40 ہونے سن تو 6 بننے سن ادھر سونے 5واں حصہ ود گیا کہ 4 تو ہوں وہ سونے چوکھا ہے. پھر ہر 5ویں حصے میں جو زیادہ ہو نصاب پر اس کے حساب کے ساتھ ہے اس کے سونے چاندی کی گل چل رہی ہے ڈنگراں دا پیچھے تفصیل آ گئی ہے کہ سونے چاندی میں جڑا نصاب ہے نا 5واں حصے تک پہنچے گا تو پھر ان کا بھی حساب ہوئے گا یعنی 240 ہوئے نا پھر 1 درہم اور ود جانا ہے
201 2 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਤੱਕ 5 ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨਾਰ 21 22 23 ਤੱਕ ਨਿਸਫ ਦਿਨਾਰ ਹੈ। 24 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਨਿਸਫ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 25 26 27 ਤੱਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 28 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ 2 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਬਣ سنے جی اے شاباش جی۔ جان اس بات کو کہ زکوٰۃ نہیں واجب قصور میں ہمارے نزدیک جی اے کسراں جڑیاں وچ اوندے نے مگر جب کہ پہنچ جائیں قصور نصاب کے 5ویں حصے کو تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہن سن بس جب زیادہ ہو گئے 200 درموں پر 40 درم تو زیادہ ہو جائے گا زکوٰۃ میں 1 درم۔ تو 280 ہو گئے تھے 320 ہو گئے تھے نہیں وہ پچھلے پہ تو دینے نہ 5 ہیں سنیں جی نہیں جی نہیں ہر 40 تک بدھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر زیادہ ہو گئے 80 درم تو زیادہ ہو جائیں گے اور نئی شے عقل میں 41 تو 79 تک 6 نے 200 تو 39 تک اے مطلب نہیں۔ اور دیکھو پھر ہر خمس میں بے ضم خا موجمہ تے ضم میم خمس تے سکون میم خمس دونوں طرح ولا شیء جی یہ کوئی شے نہیں، یہ عندہ ہے، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ قصور میں نہیں ہے، خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ اور امام صاحب کی سند حدیث ہے کہ نہ لینا قصور سے کوئی شے۔ اے سونیا فرمایا سی قالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ سرکار نے بھیجا ان کو یمن کی طرف بے قصور وچوں اخراجہ ابو بکر الجساس راضی رحمہ اللہ مختصر تحوی کی شرح میں اور دار قطنی نے بسند ضعیف۔ اچھا جی اگو گل نہیں ٹوری بھی صاحبین دی دلیل کی ہے جی گل تے روک دیتی ہے جی۔ چلو جی پھر ہر 5 میں جو زیادہ ہوں نصاب پر اس کے حساب سے ہے۔ جان اس بات کو کہ زکوٰۃ نہیں واجب قصور میں ہمارے نزدیک مگر جب پہنچ جائے نصاب کے خمس کو پس جب زیادہ ہو جائے 200 درموں پر 40 درم تو زیادہ ہو جائے گا زکوٰۃ میں 1 درم، اور اگر زیادہ ہو گیا 80 درم تو زیادہ ہو جائیں گے 2 درم، اور نہیں کوئی شے عقل میں۔ اچھا جی اور چاندی کہ غالب ہے فضہ اس کا کھوٹ بھی رلی ہے تو چاندی چوکھی ہے، اے ساری چاندی ہے۔ ایتھے ہن وزن دا لحاظ ہے، ایتھے کنے 7.5 اور وہ چاندی کہ غالب آ جائے کھوٹ اس کا، اب یہ چاندی نہیں ہے،
اب اس کی قیمت لگائی جائے کہ قیمت پہنچتی ہے نصاب نو تے زکوٰۃ ہے تے جے نہیں تے ایشا بس او بیخ الورق بفتح الوا کسرہ را فدہ جو غیر مدروبہ جی جن دے جو کوئی شے نہیں بنائی فدہ تن مسئلہ سمجھیے یعنی جب ہو فدہ مخلوطہ بالکھوٹ اپنے غیر سے بھی وچ غیر ملے پس اگر ہو غلبہ فدہ کے لیے تو پس وہ ساری فدہ کے حکم میں ہے کیونکہ کھوٹ جب ہو تھوڑا تو نہیں معتبر ہے کیونکہ فدہ نہیں بنتی اس سے کوئی شے مگر تھوڑی سی کھوٹ کے ساتھ سونا چاندی خود بڑا نرم ہے انہاں وچ کوئی اور شے ملائی دی تو تاں مضبوطی آندی ہے جی بس بنایا جائے گا قلیل کو عفو بنا کے کثیر پس اگر وہ غلبہ للغش تو پس وہ عروض کے حکم ہے یا عروض کے حکم ہے عرض جمع سامانوں کے حکم میں پس زکوٰۃ دی جائے گی بعد اس کے کہ پہنچے قیمت اس کی نصاب کو تاں جی تو قیمت اس کی ایشا بس ہے وما غالبا مسئلہ جی اگر برابر ہو غش فدہ کے دو میں برابر نے ہوں اے چاندی شمار کرنی ہے یا سامان تجارت والا حساب کرنا ہے اختلاف کیا گیا اس میں مختار لزوم زکوٰۃ ہے اس میں احتیاطاً ہن قیمت نہیں لانی بلکہ تھے وزن دا لحاظ ہے دینی اندے وچوں ہی ہیں اے نہیں کہ حساب اتنے کر کے تے دینے کھرے درم نہیں اندے وچوں ہی دینی ہے 5 قذاف الخانیہ اور در مختار وغیرہ میں بہرحال سونا مخلوط بالفدہ کی سونا ملا چاندی تے سونا رل گئے پس اگر غالب ہے سونا تو یہ سارا وگرنہ پس اگر پہنچے سونا یا فدہ اپنے نصاب کو تو کیا ہے واجب ہے ایشا بس تو ہن تے بھی قیمت لانی ہے پیسے نال رولا مکیا چلو جی اور بارک غالب ہے فدہ اس کی اور برک کی تو یہ فدہ ہے اور وہ کہ غالب ہو کھوٹ اس کا قیمت لگایا جائے گا ان کی قیمت لانی ہے تو پھر وہ پیسے قیمت ہونی برابر ہو گئی تو ہن اندے وچ زکوٰۃ ہے جی ونقصان النصاب في الحول حدر اے لو كان في اول الحول 20 دینارا ثم نقص في اثناء الحول ثم تم في آخر الحول تجب الزکوٰۃ اور نصاب کا نقصان سال کے دوران یہ حدر ہے یعنی کوئی نقصان نہیں دیتا کوئی مطلب کیے یعنی اگر ہو سال کے اول میں 20 دینار پھر کم ہو گئے 8 10 9 5 6 رہ گئے دوران سال اثناء سال میں پھر پورے ہو گئے 20 آخر حول میں تو واجب ہے زکوٰۃ سارے سے تو قیاس نہیں سنا جی او دیکھو وہ نقصان النصاب خلاصہ اس کا یہ ہے یہ کہ شرط کیا گیا ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے کمال نصاب سال کی 2 طرفوں میں ابتدا میں انعقاد کے لیے اور انتہائی سال میں وجوب ادا کے لیے سنا جی پس نہیں نقصان دے گا نقصان فلا یضرو نقصان اس وقت میں جو طرفین کے درمیان ہے
مسئلہ اگر ہلاک ہو گیا کل نصاب اسنائے ہول میں تے گل ختم ہن جدوں پھر نصاب ملے گا اتوں پھر سال شروع ہو جائے گا پچھلا ختم ہو گیا جی سمجھ گئے جی ایشا بس اچھا امتحان ہوئے میرے یارو اور نصاب کا نقصان حول میں حدر ہے یہ او تھلے لکھے حدر باطل و لغو شابہ جی اور کتاب دنا طالبات الطالبہ اچھا جی حول میں حدر ہے یعنی اگر ہو سال کے اول میں 20 دینار پھر کم ہو گئے اسنائے حول میں پھر پورے ہو گئے آخر حول میں تو واجب ہے زکوٰۃ جی ويضم الذهب إلى الفضة والورود إليهما بالقيمة هذا عند أبي حنيفة رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأما عندهما فيضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء حتى لو كان له 10 دنانير و90 درهما قيمتها 10 دنانير تجب عنده لا عندهما صبر اور ملایا جائے گا سونا چاندی کے ساتھ دونوں کا نصاب تھوڑا ہے تو کٹھیاں کر کے نصاب پورا کرنا ہے اور ملایا جائے گا سامان تجارت دونوں کے ساتھ قیمت کے ساتھ یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اجڑا پڑھے ہے جی ملانا تے سامان تجارت دی قیمت لانی بہار عندہما رضی اللہ عنہما پس ملایا جائے گا سونا فضہ کے ساتھ وہ جڑا بل قیمت ہے نا دونوں نال لگتا ہے پیچھے سونا چاندی بھی قیمت ان تے سامان تجارت بھی دونوں نال قیمت ان اے امام صاحب درجی کے قیمت ان بڑھانا ہے صاحبین فرماتے ہیں ملا سامان تجارت کی تو قیمت لگانی ہے لیکن سونا چاندی ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ اجزاء کے اعتبار سے کس اعتبار سے حتیٰ کہ اگر ہوں شخص کے لیے 10 دینار ادھا نصاب ہے اور ایک کم 100 درہم وہ بھی ادھا پورا نہیں ہو وہ ادھا ٹھیک جی قیمت اس کی 99 درموں کی 99 درموں کی قیمت 10 دینار ہے جی تو اب قیمت کے اعتبار سے نصاب پورا ہو گیا ادھر 10 دینار نے تو ادھر 10 دینار دی قیمت تو قیمت پورا ہو گیا تو واجب ہے زکوٰۃ عندہ لا عندہما ان کے نزدیک اجزاء ملانے تھے اے ہندہ ادھا وہ بھی ہندہ ادھا تو پھر پورا ہو جانا سی ادھر 1 درہم کم ہے سمجھ گئے ہیں جی تے سونا 90 ہو گئے چلو 90 سے جی 99 ہو 90 10 درہم کم ہے لیکن قیمت تو امام صاحب کے نزدیک صاحبین کے نزدیک چونکہ او ادھا ہے تو اے ادھے نال تھوڑا ہے دو میں ملا کے تو نصاب پورا نہیں بنتا اتے سو 90 سچ استغفر اللہ اچھا جی دھیان کرے جب بلے ہوئے او ایک تھلے لکھا جا حاشیہ میں پہ اور پیچھے سے نا بل قیمت
نہیں واجب زکوٰۃ ہمارے نزدیک نصاب مشترک من سائمہ و مال تجارت، جی مال تجارت ہے، کچھ سائمہ ہیں، تو ان کو ملا کر زکوٰۃ نہیں واجب کرنی، اگرچہ صحیح ہو خلطہ، اگرچہ خلطہ تو انہوں نے نصاب صحیح دا کی مطلب بھائی پنجی مجھاں گاواں سہمہ نے 5 رکھیاں نے تجارت واسطے وپاری ہے جی، تو انہوں نے آپس نہیں ملانا جی، چونکہ ایک غرض وکری وکری ہے جی، اے مطلب جی۔ اچھا جی واپس چلو، سمجھ گئے ہو؟ اما اذا كان له 10 دنانير و100 درهم يجوز باتفاقهم، اما عندهما فللضم بالاجزاء، واما عند ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه ف100 درهم ان كان قيمته 10 دينار فظاهر، وان كانت اكثر فكذلك، لوجود نصاب الذهب من حيث القيمة فتجب الزكاة، وإن كانت أقل فيكون قيمة 10 دنانير أكثر من قيمة 100 درهم ضرورة، فتجب باعتبار وجود نصاب الفضة من حيث القيمة۔ توجہ کرے جو گاں رل مل نہ جائے، بہرحال یہ تو اسی پچھلی جزی، بہرحال جب ہوں مکلف کے لیے، شخص کے لیے 10 دینار اور 100 درہم، تو جائز ہے بے اتفاق ہے، ہن کٹھیاں کر کے زکوٰۃ دینی ہے، کی کرنی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے۔ بہرحال اندہما کیوں جائز ہے؟ باوجہ ملانے کے بالاجزاء، ان کو اجزاء کے اعتبار سے ملانا ہے، تو اجزاء پورے نے کہ نہیں، ایک بھی عدہ ہے دوسرا بھی عدہ ہے، تو مل کے نصاب بن گیا جی۔ امام صاحب کے نزدیک کیوں ٹھیک ہے ذرا سمجھا جائے، تھوڑی تفصیل جائے۔ بہرحال عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس 100 درہم اگر ہے قیمت اس کی 10 دینار، تو پھر تو ظاہر ہے وہ بھی 10 دینار تھی، قیمت 10 دینار تھی، پورا ہو گیا۔ اور اگر ہو قیمت اکثر تو پس اسی طرح ہے، ان بھی ٹھیک ہے۔ باوجہ پائے جانے سونے کے نصاب کے من حیث القیمت، تو پس واجب ہے۔ اور اگر ہو اقل، 100 دینار کی قیمت کس سے؟ 10 دینار سے اقل ہے، ہون مسئلہ ہے، تو پس ہوگی، جب یہ اقل ہے نا تو پس ہو جائے گی قیمت 10 دینار کی اکثر 100 درہموں کی قیمت سے خام خواہ، یہ 100 نال چوکھے ہو گئے نے، یہ چوکھ انہوں دے کھاتے چ پانی ہے جی ضرورتاً، تو پس واجب ہو جائے گی باعتبار وجود نصاب فضہ کے من حیث القیمت، سمجھ گئے ہو؟ وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ، اور اسی طرح فضہ الی الذہب ایک دوجے نال، اور سامان تجارت کی قیمت ملائی جائے گی سمنین کے ساتھ، اور اسی طرح عکس سمنین ملائے جائیں گے سامان تجارت کی قیمت کے ساتھ، نصاب پورا ہو جائے گا۔ اور یہ عند الاجتماع، یہ جب کہ نہ ہو دونوں میں سے نصاب تا ملانا ہے، بائیں طور کے ہو، پس اگر ہو ہر ایک ان میں سے نصاب تام بغیر زیادتی کے، تو نہیں واجب دم، ان سے انہیں دا نصاب وکھرا ہے، چاندی دا وکھرا ہے، 20 دینار بھی نے تو 200 درہم بھی نے، اتھو ادھا مسکال دینا ہے تو اتھو 5 درہم دینے نے، بلکہ مناسب ہے یہ کہ مناسب منا واجب جے، بلکہ مناسب ہے یہ کہ ادا کرے زکوٰۃ ہر ایک کی علیحدہ۔
پس اگر ملایا گیا جی اگر ملا دیتا اس نے مطلب دمہ ملا دیتا حتیٰ کہ ادا کی کل کی زکوٰۃ سونے سے یا تو فلا باس بہی جی کیویں سونے میں جو دینی ہے تو پورا مسکال دینا پینا کیونکہ 2 نصاب نے ادھروں دینا ہے تو 10 درہم دینے پینا اے گل ہے لا باس بھی ان دا نا لیکن اندر اس صورت میں لیکن یہ کہ ہو قیمت لگانی جب سونے چاندی کو اکٹھا کرنا ہے نا اس کے ساتھ جو انفع للفقراء اور رواج کے اعتبار سے قضا فی البدائع وغیرہ. اچھا جی او بالاجزاء او پچھلے بل ملانا ہے کن کے نزدیک سیبین کے نزدیک با وجہ ہونے معتبر ان دونوں میں قدر انہاں وچ قدر معتبر ہے نہ کہ حتیٰ کہ نہیں ہن سنیں جی حتیٰ کہ نہیں واجب زکوٰۃ مسوغ میں ایک شے بنائی ہے وزن اس کا اقل ہے 200 درہموں سے جی اور قیمت اس کی فوق ہے 200 درہموں سے تو لا تجب الزکوٰۃ اس میں زکوٰۃ واجب ہے کس وجہ تو کہ معتبر ان میں کیا ہے قدر ہے قیمت نہیں ان دی قدر پوری نہیں 200 درہمہ کولوں کاٹے وزن اندا والا ہو امام صاحب کی دلیل میں پہ ہوں یہ ہے کہ دم با وجہ مجانست کے ہے کس میں اور یہ تو متحقق ہوتا ہے باعتبار قیمت کے نہ کہ باعتبار صورتاً تے سونا اور چیزیں چاندی اور چیزیں بس دم کیا جائے گا قیمت کے ساتھ. اچھا جی قولہ کتھے ہوئے عندہما فللضم بالاجزاء کیونکہ 100 درہم نصف نصاب ہے بالفدہ تے عشرۃ دنانیر نصف نصاب ہے تو پس دم کے ساتھ پایا گیا ایک نصاب. اچھا جی او جڑے امام صاحب دے نزدیک فظاہرن یعنی وجوب زکوٰۃ اس میں ظاہر ہے باوجہ پورے ہونے نصاب کس کے ضرورتاً جب کہ از لوکانا کیونکہ اگر ہو قیمت 10 دینار کی بقدرے سنیں جی تو البتہ بیچے جائیں گے 100 درہم بھی بدلے 10 دینار کے دونوں برابر ہو گئے نا. اور اگر ہو اکثر کے ساتھ کس سے 10 دینار سے اگرچہ ہو وہ 10 دینار تو چوکھے ہوں تو پھر بھی قیمت اعتبار تو پورے ہو گئے نا وہ تو ٹھیک ہے جی. اچھا جی اور ملایا جائے گا سونا فدہ کے ساتھ اور سامان تجارت دونوں کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال عندہما پس ملایا جائے گا سونا فدہ کے ساتھ اجزاء کے اعتبار سے حتیٰ کہ اگر ہوں اس کے لیے 10 دینار اور 90 درہم کہ قیمت 90 درہموں کی 10 دینار ہے تو واجب ہے زکوٰۃ عندہ لا عندہما بہرحال جب ہوں اس کے پاس 10 دینار اور 100 درہم تو جائز ہے بے اتفاقہم یعنی ایتھے دم جائز ہے ملانا بہرحال عندہما پس باوجہ ملانے کے اجزاء کے اعتبار سے اور بہرحال عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس 100 درہم اگر ہے قیمت اس کی 10 دینار تو پس ظاہر ہے
برابر ہو گئے، اور اگر ہو 100 درہم اکثر نہ، اگر ہو قیمت اکثر 10 دینار اور قیمت چوکھی 100 دینار دی تو پس اسی طرح ہے، تو ان بھی واضح باوجہ پائے جانے سونے کے نصاب کے قیمت کے اعتبار سے تو پس واجب ہو جائے گی زکوٰۃ۔ اور اگر ہو قیمت اقل کندی 100 درہم دی کندے کولوں تو پس ہوگی قیمت 10 دینار کی اکثر 100 درہموں کی قیمت سے، تو ود گئے نا تھوڑے جی ضرورتاً، یعنی خام خواہ چوکھے ہونا ہے جس لئے 100 درہم دی قیمت 10 دینار کو کاٹے تے خام خواہ 10 دینار دی قیمت 100 درہم کو ود جی تو پس واجب ہوگا باعتبار پائے جانے چاندی کے نصاب کے قیمت کے اعتبار سے۔ ہاں جی شامہ جی اوہ اگے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب چلو جی بس سدے کا مع الیمین من انکر منہم تمام الحول او الفراغ عن الدین او ادعا اداءہ الى فقیر فی مصر فی غیر السوائم حتی اذا ادعا الاداء الى فقیر فی مصر فی السوائم لا يصدق اذ لیس له فی السوائم اداء الى الفقیر بل یاخذ منه السلطان ویصرفه الى مصرفه او عاشر آخر ان وجد فی السنة ای اذا ادعا اداءه الى عاشر آخر والحال ان عاشرا آخر موجود فی هذه السنة بسم اللہ الرحمن بلا اخراج البراءة ای لا یشترط ان يخرج البراءة یخرج البراءة او مفعول ہی ہوئے انہیں دسنی پرچی کٹ کے جندہ مال ہی ہوئے من الآخر بل يصدق مع اليمين لا ان ادعا اداءه في السوائم وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي لا الحربي الا في قوله لأمته هي ام الولد والدی اي ان ادعا پھینی تھلے الحربي ان هذه الامة ام ولدی يصدق پھر دیو بالا دیو یا مضاف لے دیا دیو کی شوئی ولدی وہ جڑے غلامی وہ یا مضاف لے نسبت ہی نہیں گی ام ولدی نسبت ہی ٹلیاں پڑھو تو مضاف لے نو کس کے پڑھو جی يصدق ولا ياخذ منه شيئا چلو اور دھیان بے چونکہ ہوں چیزیں ہیں کو نہیں تو سانو پڑھن لگے عجیب جہاں لگتی ہیں جی اس طرح بھی نظام تو وہی جڑا شریعت ہے جی باب عاشر کا باب صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ باب العاشر وہ نام ہے اس شخص کا جو لیتا ہے امام کے حکم سے لیتا ہے عشر نصف عشر ربع عشر کل دا دسواں کل دا ویواں تے کل دا ربع العشر نام رکھا گیا اس کے ساتھ باوجود ہے کہ کبھی نہیں لیتا وہ عشر یا خود لکھے ہے نا لا ٹھیک ہے نا وہ مطلب ہے کہ صرف عشر نہیں لینا اور بھی نصف عشر بھی ربع بھی کبھی نہیں لیتا عشر کیوں نام رکھا گیا لداوران العشر فی متعلق اخذ ہی
اس کے لینے کے متعلق میں عشر کا دوران تو ہے نا، مطلب وہ موجود ہے نا، قضا فی فتح القدیر وغیرہ، یہ اولا اس سے کہ کہا جائے کہ نام رکھنا شے کا باعتبار اس کے بعض احوال کے، جی اتنے اور طرح عبارت ہونی ہے اتنے وے کہ انہو تسمیت الشیء بے اعتبار بعض احوال ہی تے وَأَضْعَفَ مِنْهُ ما اور اضعف سے وہ ہے جو کہا گیا ہے کہ عشر نام ہے اس کا کہ لیتا اس کو عاشر اگرچہ وہ عشر سے اقل ہو جائے نہ دسیا نے بینو عاشر کیوں آندے نے تاں واسطے مسئلہ بنے ہیں جی سمجھے ہی تو خلاصہ کلام ایک مسئلہ نہیں ہے گا بھائی بینو عاشر کیوں آندے نے بس یہ نہیں گل مسئلہ سمجھو عاشر وہ شخص ہے ہوا من وہ شخص ہے جو مقرر کیا گیا ہے راستے پر سنا جی تجار کے صدقہ کے لینے کے لیے وہاں سے جو تاجر گزریں ان سے کیا لینا ہے صدقہ لینا ہے من نصبا قولہ من نصبا بصیغۃ المجہول یعنی کس کی طرف سے امام کی جانب سے نصب کیا گیا امتحان کرا جب ہے اور شرط ہے اس عاشر میں یہ کہ ہو نہ کہ اس لیے کہ یہ عاشر بننا باب الولایت سے ہے زہر دوجہ کو اب شے لینی ہے جی اور نئی ولایت ابد کے لیے اور یہ کہ ہو وہ عاشر مسلم نہ کہ اس لیے کہ کافر نہیں والی بنتا مسلم پر جی اچھا بھائی موجاں کرو اور یہ کہ ہو وہ عاشر قدرت رکھنے والا حفاظت کرنے پر چوروں سے اندے وچ اتنی طاقت ہمت ہوئے کہ لوکاں دی حفاظت کر سکے جی یہ نہیں کہ سامان لٹیا جائے تو مگروں جا کے پیچھے کی ہے کوئی گل نہیں ہوندی رہندی میں برداشت کرو یہ نہیں مراد اس لیے کہ اخذ مبنی ہے حمایت پر او پڑھیا سی بے جبانت علل حمایت حفاظت کرو تینہ کو چیزاں وصول کرو کذال بحر وغیرہ ہی علت طریق کی وہ جتو رات گزر دے سانا اوتھے جی نکل گیا اس قید کے ساتھ سائی ہوندا ہے کون وہ ہے کہ بیچتا اس کو امام قبائل میں صدقات کے حاصل کرنے کے لیے مواشی سے ان کی جگہوں میں انہاں دی جتھے جتھے مال چراندے نے اتھے جاؤ کریں جاؤ اتھوں تسی انہوں کو ڈنگر لے کے ہو اور ایک لفظ مصدق ایک لفظ عامل یہ دونوں کو شامل ہے کس کو عاشر کو مصدق بھی دونوں کو کہتے ہیں عامل بھی دونوں کو کہتے ہیں تو ویسے عاشر دا بکرا تعریف ہوئے تو آسائی دی اے وے جی سمجھے جی لے آخذ صدقۃ دھیان کریں جی اس لفظ میں تغلیب ہے کس لفظ میں صدقہ لینا ہے کیونکہ عاشر لیتا ہے کافروں سے بھی اور جو کافروں سے لینا ہے وہ صدقہ نہیں ہے باقی یہ جو کہا ہے نا کہ لِأَخْذِ صدقات تجار اطلاق میں اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ کہ لے گا وہ ہر مال سے کہ گزرے گا وہ مال اس پر جی جو بھی کوئی مال لے کر گزرے گا نا تو انہیں اندھے چکی کرنا ہے حصہ لینا ہے لیکن تفصیل آ رہی ہے برابر ہے کہ ہو وہ اموالے جیسے مواشی یا اموالے جیسے سونا چاندی کولنے بہرحال باطنہ وہ باطنہ کہ نہیں گزرا بندہ ان کو لے کر عاشر کے پاس سے جی کر پہنے لو اخبار بحل عاشرہ
اگر خبر دے ان کی عاشر کو تو نہ لے گا ان سے، جڑے گھر پے نے انہاں دی زکات اتھوں نہیں وصول کرے گا، اور نئی شرط اخذ کے لیے مرور ان کے ساتھ عاشر پر ظاہر میں۔ جی یہ جو مال ظاہرہ ہے نا، انہاں میں ضروری نہیں کہ ڈنگر اتھوں لے کے لگن تے تائیں لینی ہے جی، کیونکہ جائز عاشر کے لیے یہ کہ لے ظاہر سے، اگرچہ نہ گزرے مالک ان کو لے کر اس پر قضا فی النہایا۔ سمجھ گئے؟ باب عاشر کا، عاشر وہ شخص ہے جو قائم کیا جائے راستے پر تجار کے صدقے کے اخذ کے لیے۔ اگلی گل جی سنیں جی، اور تصدیق کی جائے گی قسم کے ساتھ جس نے انکار کیا ان میں سے تمام حول کا۔ جی میرے جی سامان تے میرے نہ پیسے تے سال نہیں گزریا تے نال انہیں دیتی تے ان دی تصدیق، سمجھ گئے؟ ان دی اگے چل، یا فراغ عن الدین، جی انکار کیا کسی نے فراغ عن الدین کا، بھئی میرے کو مال تے ہے لیکن میں نہ قرضہ دینا ہے، تو پھر بھی قسم دے دے وے تے تصدیق ہو جائے۔ سنیں جی اے شاباش۔ یا دعویٰ کیا گزرنے والے نے، دعویٰ کیا اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی کا فقیر کو شہر میں، لیکن یہ سوائم کے غیر میں، انہیں آکھا جی میں اپنے شہر اس مال دی زکوٰۃ دے آیا تو قسم دیتی تھی یہ بھی کی ہے، لیکن اگر ڈنگر لے کے جا رہے ہیں ہون نہیں تصدیق ہوئے گی، حتیٰ کہ جب دعویٰ کرے ادائیگی کا فقیر کی طرف شہر میں کس میں، تو نہیں تصدیق کی جائے گی، کیونکہ نہیں جائز مالک کے لیے سوائم میں ادائیگی فقیر کو، بلکہ لے گا مالک سے سلطان اور خرچ کرے گا سلطان اس کے مصرف کی طرف، اس کے یا اس نے آکھیا جی کہ میں جی جڑا دوسرا عاشر انہوں دے آیا ہوں، یا عاشر آخر کو دعویٰ کیا ادائیگی کا الا فقیرن تے الا عاشرن، کہ میں عاشر آخر کو دے آیا ہوں، شرط ہے کہ اگر پایا گیا عاشر آخر اس سال میں بھی بادشاہ نے مقرر کیتا سی تے تاوی قسم لے کے تے، یعنی جب دعویٰ کرے اس کی ادائیگی کا عاشر آخر کی طرف، حال یہ ہے کہ عاشر آخر موجود ہے سال میں۔ سنیں اچھا یہ جڑی تصدیق ان دی کرنی ہے نا، میں عاشر آخر نو دے آیا ہاں، ان دے نال اگلا مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغیر نکالنے برات کے، بغیر او پرچی، یعنی نئی شرط کی گئی یہ بات کہ نکالے وہ بندہ برات کو دوسرے سے، جی برات من الاخر، بھی دوسرے کو پرچی لے کے آوے تو تائنج نہیں، بلکہ تصدیق کی جائے گی کس کے ساتھ، مگر اگر دعویٰ کیا اس کی ادائیگی کا سوائم میں، سنیں تو یہ قبول نہیں، پیچھے آ گئے شرح ایک گل قبول میں، اور وہ معاملات کے تصدیق کی جائے گی اس میں، مسلم کی تصدیق کی جائے گی اس میں، ذمی اگر آکھے جی میں ایج کر رہے ہیں دے ہیں تو پھر ان کی گل مننی جائے گی، نہ کہ حربی، نہ کہ حربی اگر آکھے جی میں پیچھے دے ہیں ایج کر رہا ہوں گل نہیں مننی جائے گی، اور جڑا ویزا لے کے آیا ہے، مگر حربی کے قول میں ان دے نال لونڈی ہے، کہندہ جی یہ میری ولدہ ہے، مال تجارت دی نہیں، یہ گل مننی جائے گی،
یعنی اگر دعویٰ کیا حربی نے کہ یہ لونڈی میری ولدہ ہے تو تصدیق کی جائے گی اور نہ لی جائے گی اس سے کوئی شے کس دی لونڈی دے بارے سمجھ گئے ہو؟ قولہ من انکارا یعنی جب گزرا تاجر عاشر پر مال لے کر پس ارادہ کیا عاشر نے کہ لے عشر اس سے عشر تو مراد عام ہے جیڑی بھی شے بن دی ہے خاص دسواں حصے نہیں ہے گا تو پس کہا اس گزرنے والے نے کہ نہیں پورا ہوا سال میرے اس مال پر پس نہیں واجب اس پر اس مال میں کوئی شے تصدیق کرے گا اس گزرنے والے کی عاشر اس کی قسم کے ساتھ کیونکہ وہ منکر ہے کیونکہ وہ مدعی ہے عاشر کہ تو دے وہ انکار جی میں پیچھے سال نہیں گزریا تو عاشر کو گواہ تو کوئی نہ بھی سال گزر گیا ہے خام خواہ نے قسم ہی دینی ہے نا اور منکر تصدیق کیا جاتا ہے یمین کے ساتھ اور اسی طرح جب کہا کہ حضور والا بے شک میں نے نئی نیت کی تجارت کی میں نے یا مجھ پر دین محیط ہے جی یا وہ جو قرضہ ہے وہ اتنا ہے کہ وہ نصاب کو کم کر دے گا تنوں نصاب تے نظر آ رہے ہیں پر میں قرضہ جو کٹا تے نصاب تو کٹ رہا ہے جنہیں پھر تو زکوٰۃ ہی کوئی نہیں یا نہیں ہے یہ مال میرا بلکہ وہ ودیت ہے تے سائیاں نو دین چلیاں یا یہ مال بدات یا یہ مال مزاربت ہے مال مزاربت ہی ہوندا ہے مال ایک دا دوجا تے بدات مشترکہ پڑھیا جے پیچھے جی ہے کہ بھی جی مال جڑا نا بدات ہے یا مال مزاربت ہے تو میں تو کلا مالک نہیں ہوں یا صبر اور کدے گیا جی یا میں اجیر ہوں اس میں جی میں تو مزدور ہوں جی مالک ہو رہے جی یا میں مکاتب ہوں تو یہ مال بدلے کتابت کہہ جی یا میں عبد معزون ہوں تے جڑا مال ویندے ہوئے تو مالک دا میں تو عبد معزون تے انہاں کو نہیں لینی زکوٰۃ قضا ذاکر حزیل انہاں کو نہیں لینی مالکاں کو لینی ہے سنیں ایشا بس قولہ اودع یعنی کہا صاحب مال نے تحقیق ادا کر دی ہے میں نے وہ جو واجب تھا مجھ پر اس مال میں فقراء کو شہر میں تو تصدیق کیا جائے گا قولہ فی مصر مقید کیا اس کے ساتھ اس لیے کہ اگر دعویٰ کیا اس زکوٰۃ کی صدقے کی ادائیگی کا بعد اخراج کے مصر سے جس میں جی شہروں باہر لے کے آ گیا نا اگے فقیر کھلوتے میں دے ہیں تو نہیں اعتبار کیا جائے گا اس کے قول کو اس لیے کہ اموال باطنہ اخراج کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ تو ظاہرہ میں مال جو حق ہے وہ بادشاہ کا ہے پس ہوگا خصوص میں پس لے اس سے عشر ثانیاً سنیں اگرچہ ادا ہو کیوں لے کونے لغون وہ ٹھیک نہیں ہویا قضا فی البحر وغیرہ اچھا جی او سوائم یاخذ منہ سلطان میرا پہ سلطان یا اس کا نائب جیسے عاشر وغیرہ پس جب کہ ہے حق اخذ اس میں سلطان کے لیے تو ہوگی اس کی ادائیگی سابق ایشا بس ہون مسئلہ پھر اختلاف کیا گیا اس بارے میں کہ زکوٰۃ کیا ہوگی وہ جو دے آیا ہے فقیر کو یا وہ جو لی ہے سائی نے زکوٰۃ کیڑی بنے گی تو بعض نے کہا کہ زکوٰۃ اول ہے اور ثانی سیاست ہے
اور سیاست پاکستانی نہیں ہو یار لفظ گندہ کر دیتے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اول لغو ہے اور ثانی تصحیح کی ہے اسی کی ہدایہ میں. عاشر آخر یعنی تصدیق کیا جائے گا گزرنے والا یمین کے ساتھ جب دعویٰ کیا اس کی مال کی ادائیگی کا. مال دی زکوٰۃ مراد مال کی ادائیگی کا عاشر آخر کو اس سال میں، لیکن اس شرط کے ساتھ یہ کہ ہو عاشر اہل عدل کا ہوئے جڑا پیچھے دجا بھی سی جی. بس اگر ہو عاشر خوارج کا تو لیا جائے گا اس سے ثانیاً کہ تو خارجیاں والے پاسوں لگا کیوں ہے جی، اور تینوں راہ کو نہیں لبا تو اتھو ہو کے ہیں جی. یہ مطلب ہے نا بتا ثانیاً لینا ہے جی. قولہ موجود فی ھذا السنہ یعنی ثابت ہو یہ بات کہ آخر تھا عاشر اس سال میں پہلے اس عاشر طالب سے. اندنا طالب نہیں بجن ہم مطالبہ کر رہے ہیں. پس اگر نہ جانے کہ کیا تھا وہاں عاشر یا نہیں تو نہیں تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ اصل عدم عاشر ہے کیونکہ انہوں مقرر کیتا ہے قضا فی سراج الوہاج. اور تصدیق کی جائے گی یمین کے ساتھ اس شخص کی جس نے انکار کیا گزرنے والوں سے تمام حول کا، یا انکار کیا فراغ عن الدین کا، بے دین تو فارغ نہیں ہے گا، یا دعویٰ کیا مال کی ادائیگی کا فقیر کو شہر میں سوائم کے غیر میں، حتیٰ کہ جب دعویٰ کیا ادائیگی کا فقیر کو شہر میں سوائم میں تو نہیں تصدیق کیا جائے گا، کیونکہ نہیں جائز مالک کے لیے سوائم میں ادائیگی الفقیر، بلکہ لے گا اس سے سلطان اور پھیرے گا اس کو، خرچ کرے گا اس کو اس کے مصرف پر. یا انہیں دعویٰ کیتا کہ میں دے آیا، یا عاشر آخر کو او الا فقیرن الا عاشرن، اگر پایا گیا کون عاشر آخر سال میں، یعنی جب دعویٰ کرے او مار گزرنے والا مال کی ادائیگی کا عاشر آخر کو، حالانکہ عاشر آخر اور دوسرا آخر نہیں موجود ہے اس سال میں. او لا یشترا تو بنا پہ یعنی نئی شرط یعنی نئی مکلف کیا جائے گا مار یہ کہ دکھائے وہ اس عاشر کو مکتوب عاشر آخر کا، وہ آخر کے دعویٰ کیا ہے مار نے ادائیگی کا اس کی طرف جی، درا حال کے متضمن ہو، بھئی وہ متضمن ہو اپنی برات کے لیے، اور اخذ ہو من ہو، بھئی انہیں لکھیا ہو بے گل کہ بھئی میں دے کو لے لیا ہے تو لہذا بھی ہونے دے کو ہور نہ لے آ جائے. سمجھے ہی بھئی الیہ متضمن لبراءتہ و اخذہ منہ، ھذا ھو صحیح، اس لیے کہ یمین بھی اے بھی شرط نہیں، اے شرط اس لیے کہ یمین کافی ہے کس کے اس کے سنیں. دوسرا باوجود اس بات کے کہ خط مشابہ ہوتا ہے خط کے لیے خط کے مشابہ ہوتا ہے. وما صدقا اچھا جی خط کے مشابہ ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ شرط کیا گیا خراج برات کہ بند کو چٹ شٹ ہوئے
زیل کو گورنمنٹ کا کوئی پیڈ شیڈ بنیا ہوگا ہوں آ گیا وہ تو پرانی گل سی اس وقت تو کون سن ہوں چیزاں تو ہیں زہر جی قولہ وما صدقا جی قانون سمجھا جائے یعنی ہر وہ شے کہ تصدیق کی جائے گی اس میں تاجر مسلم کی صور مذکورہ سے 3-4 تصدیق کی جائے گی اس میں کافر ذمی کی بھی اس لیے کہ وہ جو لیا جاتا ہے کافر ذمی سے دیف ہے اس کا جو لیا جاتا ہے مسلم چاکو کدھر ٹر گئے بیوی دے کپڑے لین چلا گئے تو پس رعایت کی جائے گی اس میں ان امور کی ان کو دگنا لینا ہے تو لہذا انہیں رعایت ہونی چاہیے اور نئی تصدیق کی جائے گی حربی کی کسی شے میں سے اور نئی التفات کیا جائے گا اس کے قول کی طرف کیوں باوجاد میں فائدہ کہ اس کی تصدیق میں پس اگر کیونکہ اگر کہا اس نے کہ نہیں پورا ہوا سال تو پس لینے میں اس سے نہیں معتبر سال تو مسلمانوں کو معتبر ہے یا ذمیاں کو تاجر جڑا باہروں ہے اس کو تو سال معتبر ہے جدوں بھی سامان لے گزرے گا ان کو لینا ہے جی بلکہ واجب ہے اس پر عشر بل چونکہ اسی ان کی حفاظت کر رہے ہیں ساری سرحدوں اندر ہے سامان لے کے انہیں سامان بیچنا ہے پیسے کمانے نے اس واسطے ان کو لینا ہے جی اور اگر کہے کہ مجھ پر دین ہے جی تو فما علیہ فی دار ہی پس وہ جو اس پر ہے اس کے ظاہر قرضہ تو اتھے ہونا ہے نا نہیں مطالبہ کیا جائے گا کس میں اور اگر کہتا ہے کہ مال بدعت ہے تو پس نہیں حرمت اس کے مال کے لیے اور نہیں امان جی فلا حرمت لصاحبہا ولا امانہ تو جندہ مال ہے ان دی مطلب ہے کہ ان دی اتنے حرمت کوئی عزت کوئی نہیں وہ تو دار عرب ہے اور نہ ہی انہیں سارے کو امان لئیے جنہیں امان لی وہ آئے لہذا سے ان کو مال لینا ہے یہ مطلب ہے اور اگر کہا کہ یہ نہیں ہے تجارت کے لیے تو تکذیب کر رہا ہے اس کا ظاہر 5 ٹریلے بھر کے یہ تو کیوں لے آتے نہیں کہ تجارت نہیں کرنی تو سامان کہڑی شے ویسے اٹھا تو لاد کے لے ہونے جی بے اتنے کوئی پھپھی انہوں عید دین لگانا ہے اور اگر کہا اس نے ادیتہ تو تکذیب کر رہا اس کا اعتقاد جی اس کا جو اعتقاد ہے نا وہ اس کی تکذیب کر رہا ہے قذافِ العنایہ کچھ چیزیں بھی مام ہے لیکن اگو سے چلو قول الا فی قولہ فإنہ یصدق فی دعواہ کہ یہ لونڈی وہ جو اس کے ساتھ ہے یہ اس کی کیونکہ اقرار اس کا اس کے نسب کے ساتھ جو اس کے قبضے میں ہے صحیح ہے بائیں طور کے اقرار کرے لڑکے کا جو اس کے ساتھ ہے اور لڑکا ہے بھی مجہول النسب وہ آندہ جی میرا پتر ہے تو یہ من لیا جائے گا اور اسی طرح بے عمومیت الولد تو ولدہ کا بھی قول اس کا معتبر ہے اس کا معتبر ہے اگوں لینا کنے اگے آ رہے ہیں جی بغیر نکالنے برات کے یعنی نئی شرط کی گئی یہ کہ نکالی جائے برات دوسرے عاشر کی طرف سے بلکہ تصدیق کی جائے گی یمین کے ساتھ مگر اگر دعویٰ کیا مال کی ادائیگی کا سوائم میں مگر نہیں نہ یہ کہ دعویٰ کرے بھی میں سوائم دے دیں دے تصدیق نہیں پیچھے آگے شرح اور وہ امور تصدیق کی جاتی اس میں ان میں مسلم کی تصدیق کی جائے گی ان میں ذمی کی پڑھے نہیں پیچھے 3-4 نہ کہ حربی مگر حربی کے قول میں اپنی لونڈی کے لیے کہ یہ میری ولدہ ہے یعنی اگر دعویٰ کیا حربی نے اس بات کا کہ یہ لونڈی میری ولدہ ہے تصدیق کی جائے گی اور نہ لی جائے گی اس سے کوئی شے یا نہ لے عاشر اس سے کوئی شے